آج میں اوپر آسمان نیچے، پری خوشی سے گول گول گھومتی باہر نکلتے عباس خان سے ٹکرائی تھی، جو اب ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے لالا آپ تو غصہ تھوک دیں، کچھ دن میں آپ کی دلہن آ جائے گی، اللہ اللہ کر کے آپ کے غصے سے ہماری جان چھوٹے گی۔ آخری جملہ دل میں سوچتی وہ مسکرائی تھی۔ عباس بھوئے کو جھکا کر اسے دیکھتا ہے اور اب اپنے باپ کے کمرے کی جانب بڑھا، جو اسے بغل پر پوچھے اس کا رشتہ طے کر چکے تھے۔ بابا، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا، کمرے میں آتے اس نے سختی سے کہا تھا۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا عباس، تمہاری شادی پری سے ہی ہوگی۔ رحمت خان نے غصے سے کہا تھا۔ وہ جو انکار کرنے اس کمرے میں آ گیا تھا، ان کے منہ سے پری کا نام سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی، پر نکاح تک پری کو علم نہ ہو یہ شادی اس سے ہو رہی ہے۔ اپنے باپ کو کہتے ہوئے وہ باہر نکلا تو اس بیوقوف لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، حامد صاحب نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ بابا مگر ابھی تو میری پی ایچ ڈی بھی رہتی ہے، پری نے منہ بناتے کہا تھا۔ میری جان، وہ تمہیں پڑھائی سے بالکل بھی نہیں روکیں گے، کیونکہ پریشان نہیں ہو، گل رخ بیگم نے اسے پیار سے سمجھاتے کہا تھا۔ ماما مجھے نہیں پتا، بس مجھے ابھی نہیں کرنی شادی، اور ابھی تو آپ لوگ لالا کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، ان کا رشتہ طے ہوا نا؟ پری نے منہ بناتے کہا تھا۔ دیکھو پری، میری پیار کا ناجائز فائدہ بالکل بھی مت اٹھاؤ، میں نے کہہ دیا مجھے رشتہ منظور ہے۔ حامد صاحب نے سخت لہجے میں کہا تو وہ اداس ہوئی تھی، پھر ٹھیک ہے کہتی کمرے سے نکلی، بے دہانی میں عباس سے ٹکرائی تھی۔ وہ فلا کیا مسئلہ ہے کہتے ساتھ ہی اس نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا تو چند پل خاموش ہوئی، پھر کہنا شروع کیا۔ کیا کریں آپ یہاں؟ منہ بناتے کہا تھا۔ انتظار کر رہا تھا کب تم آؤ گی اور مجھے زمین بوس کرو گی۔ عباس کی بات سن کر وہ نظریں جھکا گئی تھی، پھر جانے لگی وہاں سے، مگر عباس کی بات پر رکی تھی۔ کوئی بات ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے کی اداس سمجھ چکا تھا۔ ہاں، میرا رشتہ پکا کر دیا بابا نے، اور اب آپ سے پہلے میری شادی ہو رہی ہے، پری نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ عباس کی اس وقت وہ بہت پیاری لگی تھی۔ تو انکار کر دو، عباس نے نارمل لہجے میں کہا۔ اگر انکار کر سکتی تو کیا یہ غصہ کرتی پھرتی میں؟ پری نے غصے سے کہا۔ وہ عباس کو کہتی تھی کہ وہ غصے والا، پر کبھی وہ خود دیکھے۔ کیوں تم انکار کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں تم انکار کیوں نہیں کر سکتی؟ عباس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ بابا نے کہا ہے وہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ عباس کو دیکھ تو اس نے تفصیل بتائی تھی۔ تو کیا بس چاچو کے کہے پر شادی کر لو گی تم؟ عباس پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ ہاں، کیونکہ بابا میری دنیا ہے اور ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، پری نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ عباس اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ ہے چچی؟ منتہا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ لڑکا کیسا ہے؟ پھر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اچھا ہے، پری نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے خود دیکھا؟ منتہا نے تجسس سے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، بابا نے کہا تو بس مان گئی، پری نے معصومیت سے کہا۔ یہ صحیح ہے، ہم لڑکیاں کتنا بھی پڑھ لیں مگر کبھی بھی اپنے باپ کے آگے انکار نہیں کر پاتے، منتہا نے منہ بناتے کہا تھا۔ کیوں، تمہیں حیدر لالا پسند نہیں ہے کیا؟ پری نے فوراً پوچھا تھا۔ پسند ہے مگر، منتہا سوچ میں پڑی تھی۔ مگر پری اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر مجھے وہ محبت کرنی تھی جیسی کتابوں میں ہوتی ہے، مگر افسوس، منتہا نے اداسی سے کہا اور پھر تھکے ہوئے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ کیا میں انکار کر دوں؟ تھوڑی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، رہنے دو ورنہ پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی گھر میں، منتہا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کوئی وٹا سٹے کا سین ہے یہ؟ حیدر نے عباس کی بات سن کر پوچھا تھا۔ نہیں، تم جانتے تو ہو بابا کو کتنی پسند ہے وہ، عباس نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ہے، مگر ایسے میں تو پہلے میری شادی ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ سینئر میں ہوں، حیدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بڑی جلدی نہیں ہے تمہیں شادی کی؟ عباس نے اسے دیکھتے آبرو جھکاتے کہا تھا۔ ہاں تو کیوں نہ ہو مجھے شادی کی جلدی، 1 سال ہو گیا میری منگنی کو اور گھر والے تمہاری شادی پہلے کروا رہے ہیں۔ حیدر کو اپنا غم ستائے جا رہا تھا۔ اچھا اب بکواس مت کرو اور پری کو نہ معلوم ہو کہ اس کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے۔
عباس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیوں وہ تمہارا نام سنتے ہی انکار کر دے گی کیا؟ اس نے مزے سے پوچھا تھا۔ بکواس نہ کرو اور جو کہا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ عباس کی بات پر حیدر نے سر کو خم کیا تھا۔ ڈنر کا وقت خان ہاؤس میں بالکل خاموشی سی تھی۔ گل رخ اور بہاری بیگم ساتھ میں ڈنر سرو کر رہے تھے۔ بابا یہ تو ناانصافی ہے، آپ میری شادی سے پہلے کیسے پری کی شادی کروا سکتے ہیں؟ حیدر نے منہ بناتے کہا تھا۔ مگر تم نے خود تو کہا تھا کہ منگنی کے 3 سال بعد شادی کا سوچو گے۔ حامد صاحب نے اپنے صاحبزادے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ایسا کہا تھا کیا میں نے؟ حیدر نے پری کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ سر کو ہاں میں ہلانے لگی تھی۔ اچھا چلے، اب میرا مائنڈ چینج ہو گیا ہے، اب میں شادی کریں آپ۔ اس کی بات پر اندر آتی منتہا شاک ہوئی تھی، پھر دھیرے سے اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ ابھی کیسے؟ ابھی تو جمعے کو پریشے کا نکاح ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ حامد صاحب نے کہہ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ دونوں بیٹیوں کے ساتھ کر دیتے ہیں شادی، پھر کیا بار بار الگ فنکشن کریں؟ رحمت خان نے دونوں کو دیکھتے کہا تھا۔ بابا یہ کنجوسی ہو جائے گی۔ عباس نے فوراً سے بولا، اسے فائدہ کہتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، طے ہو گیا، پری کے ساتھ منتہا بھی نکاح ہے۔ رحمت صاحب نے مسکرا کر کہا۔ عباس نے غصے سے حیدر کو دیکھا تھا جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ ڈنر کر کے وہ چھت پر آ گئے تھے۔ ایک کونے میں پری اور منتہا باتیں کر رہی تھی جبکہ عباس اور حیدر چارپائی پر بیٹھے آفس کا کام کر رہے تھے۔ یار بھلے ایسے بھی ہوتا ہے کیا؟ منتہا نے منہ بنا کر پوچھا۔ نہیں، ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے اور بہت برا ہوا ہے۔ منتہا کی بات پر اس نے اداسی سے کہا تھا۔ یار مجھے ابھی نہیں کرنی شادی، کیا جلدی ہے حیدر کو؟ اس نے ضد سے پوچھا تھا۔ یہ سوال تمہیں حیدر لالا سے کرنا چاہیے، اور تمہیں تو پھر بھی پتہ ہے تمہارا شوہر کون ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ وہ اداس ہوئی تھی۔ خیر، چاچو نے رشتہ اپنی برادری میں ہی پسند کیا ہوگا، اور اپنے یہاں تو سبھی ہینڈسم ہے۔ منتہا نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ شرم کو، میں کیا شکلوں پر مر رہی ہوں؟ پری نے اس کے بازو پر تھپڑ مارتے کہا تھا۔ اخلاق کی بات کہی تھی میں۔ پری نے منہ بنا کر کہا تھا۔ یہ بات تو منہ سے بھی کہہ سکتی تھی۔ منتہا نے ایک تھپڑ اس کے بھی بازو پر مارا تھا، اور اب دونوں ایک دوسرے کے مارے جا رہے تھے۔ عباس اور حیدر ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جو ایک دوسرے کو پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں نے ہلکا مارا تھا، پری نے منہ بناتے کہا۔ جی نہیں، زور سے لگا تھا مجھے۔ عباس اور حیدر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا واقعی چڑیلے سنبھالنے والی تھے؟ اداسی سے سوچا تھا۔ عباس سنو، منتہا اور پری کو مارکیٹ تک لے جاؤ۔ بہاری بیگم نے اسے دیکھتے مسکراتے کہا تھا۔ مگر مورے میں ابھی آفس جا رہا ہوں۔ عباس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی نہ 3 دن آفس بھول جاؤ بالکل۔ انہوں نے غصے سے کہنا شروع کیا تھا۔ 1000 کام ہے گھر میں، مائیوں اور مہندی کی رسم کل ہوگی، پھر پرسوں نکاح، نہ شاپنگ ہوئی ہے نہ کوئی سامان آیا ہے۔ وہ دیسی امیوں کی طرح اسے باتیں سنانے لگی تھی۔ اچھا موری، میری غلطی ہے، آئی ایم سوری، آپ بھیجیں انہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی اس نے کہا ہی تھا جب وہ دونوں پلر سے نکلی تھی۔ ہم تیار ہیں، چلیں؟ دونوں نے ساتھ کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلے تو انہیں حیدر آتا دکھائی دیا۔ او بھائی، کہاں گھوم رہے ہو؟ عباس نے جلدی سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ تایا ابو کو فائل دینے۔ حیدر نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ یہ تم ادھر؟ فرات جا کر بابا کو دوئیے۔ اور تم بھائی شاپنگ پر چل، بہت شوق ہے نا شادی کا؟ عباس نے منہ بناتے کہا تھا۔ اچھا 5 منٹ دو، کپڑے تو بدل لوں۔ وہ میٹنگ کے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ ٹائم نہیں ہے لالا، چلے۔ پری نے گاڑی میں بیٹھے کہا، اور پھر دونوں تھکے ہارے بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں مال پہنچ چکے تھے۔ دیکھو زیادہ دیر تک مت کرنا، مجھے آفس میں کام ہے، عباس نے چلتے ہوئے کہا تھا۔ خاموشی سے نا ہماری مدد کرے ورنہ میں مورے کو بتا دوں گی، پری نے کہا تو عباس نے اسے منہ بناتے دیکھا تھا۔ کیا واقعی وہ اس کا نصیب تھا؟ عباس نے منہ بناتے سوچا تھا۔ یہ لہنگا پیارا لگ رہا ہے، یہ لے لو۔ عباس نے دونوں کو دیکھتے کہا۔ اتنا ڈارک کلر؟ پری نے حیرانی سے کہا تھا۔ ہاں تو دلہن بن رہی ہو تو کیا اب پھیکا سا رنگ پہنو گی؟ عباس نے خفگی سے کہا تھا۔ جی ہاں، میں تو ہلکا ہلکا کلر لوں گی، مجھے بہت پسند ہے، پری نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ اور تم کیا لوگی؟ حیدر نے منتہا کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا کیا لوں، وہ سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ان لڑکیوں سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، ہم ہی انہیں شاپنگ کروا دیتے ہیں، حیدر نے منہ بناتے کہا تھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔
اتنا گندا ٹیسٹ ہے دونوں کا۔ عباس نے بھی حیدر کا ساتھ دیا تھا۔ پھر وہ دونوں ایک شاپ کے اندر گئے تھے اور لہنگے نکلوانے لگے تھے۔ منتہا اور پری حیرت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکے ہیں یا ڈیزائنر؟ منتہا نے دونوں کو دیکھتے کہا تھا، جو کبھی لہنگے میں کوئی نقص نکال کر چھوڑ رہے تھے تو کبھی کچھ۔ بلا آخر پورے آدھے گھنٹے بعد انہیں 2 لہنگے پسند آئے تھے۔ کیسے ہیں؟ حیدر نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارے ہیں یہ تو۔ ایک ہلکا پرپل اور ایک دوسرا ہلکا نیلا لہنگا تھا۔ کام دونوں میں بھر بھر کر ہوا ہوا تھا۔ یہ آپ دونوں نے غلطی سے بزنس کی جگہ فیشن کی ڈگری تو نہیں لے لی؟ منتہا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ان کی پسند واقعی کمال کی تھی۔ باتیں نہیں کرو، ابھی میچنگ کا سامان بھی لینا ہے، چلو۔ حیدر نے پری اور عباس نے منتہا کا ہاتھ تھام کر نکلے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں انہوں نے ساری شاپنگ مکمل کر لی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے اب، پری نے جلدی سے کہا تھا۔ اسے بھوک بالکل برداشت نہیں تھی، جبکہ وہ 12 بجے سے یہاں مصروف تھے۔ تم نے ہمارا اتنا دماغ کھایا، پیٹ نہیں بھرا؟ عباس نے اسے دیکھتے چھیڑا تھا۔ عباس لالا، کچھ زیادہ نہیں بول رہے آپ؟ دیکھنا بیوی ہی آ کر آپ کو سیدھا کرے گی۔ پری کی بات پر جہاں عباس کا موڈ خراب ہوا تھا، وہیں پر حیدر کا قہقہہ چھوٹا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، بالکل دیکھتے ہیں جناب کے بیوی کے سامنے کتنا بولتے ہیں۔ حیدر نے بھی پری کا ساتھ دیا تھا۔ دونوں بہن بھائی نا خاموش ہو جاؤ، ورنہ یہیں پر اتار کر چلا جاؤں گا، عباس نے منہ بناتے کہا تھا۔ کوئی نہیں عباس لالا، ہم ٹیکسی کر لیں گے۔ پری کے پھر لالا کہنے پر عباس کا قہقہہ نکلا تھا۔ اور مت بتاؤ شادی کا اب دیکھ لیا نا سائیڈ افیکٹ؟ عباس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتے کہا تھا، جبکہ عباس بغیر جواب دیے خاموشی سے گاڑی چلانے لگا تھا۔ وہ لوگ ایک ہوٹل کے پاس رکے تھے جس کے سامنے مارکیٹ تھی۔ یار تم لوگ میرا آرڈر دو، میں ذرا سامنے سے سامان لے کر آتا ہوں، پری میرے ساتھ چلو۔ حیدر نے جلدی سے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی میں نہیں جا رہی، منتہا تم جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے بہت۔ پری نے منتہا کو دیکھتے کہا، جو اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں منتہا تم ہی چلو، لالا تو اب کھانا کھائے بغیر کچھ نہیں کرنے والی۔ حیدر نے کہا تو بھی گاڑی سے اتری وہ انہیں سڑک پار کر کے دوسری سائڈ جا رہا تھا۔ منتہا کو سڑک پار کرنا نہیں آتا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور پھر اسے ساتھ لیے چلنے لگا تھا۔ وہ اس کی خاموشی بھی سمجھتا تھا۔ وہ لوگ ایک جویلری کی شاپ پر رکے تھے۔ بھائی مجھے ایک چین چاہیے، سمپل ہو، ڈائمنڈ کی، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منتہا اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی خاموشی سے۔ بھابھی کے لیے لینی ہے؟ دکاندار نے منتہا کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ ہاں آپ کی بھابھی کے لیے ہی لینی ہے تو سمپل سی دکھائے، حیدر نے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک چین پسند کیا اور جلدی سے پیمنٹ کی۔ اب وہ دونوں واپس آنے لگے تھے۔ تم اس شادی سے خوش تو ہو نا؟ حیدر نے نہ جانے کیوں مگر یہ سوال پوچھ لیا تھا۔ جی؟ منتہا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے میں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا شادی کا، تو تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اب کی بار اس نے تفصیل سے کہا تھا۔ دیکھو منتہا، ہم پہلے بہت اچھے دوست تھے، مگر منگنی کے بعد سے تم نے مجھ سے فاصلہ کر لیا، جو کہ اچھا بھی ہے، مگر میں چاہوں گا ہم پہلے جیسے ہی رہیں، ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ منتہا خاموش رہی۔ اگر تم میری بات پر راضی ہو جاؤ تو یہ نیکلس پہن لینا۔ اس نے وہ باکس منتہا کی طرف بڑھایا تھا اور وہ اسے تھام چکی تھی۔ مجھے بریانی، اس کے ساتھ حلیم کھانی ہے، پری نے آرڈر دیتے کہا، اور ساتھ میں بروسٹ بھی۔ یاد آنے پر اس نے کہا۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تھا۔ یہ سب تم اکیلی کھاؤ گی؟ عباس نے اس کا آرڈر سنتے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں جی، کیوں میرے کھانے پر پابندی ہے؟ پری نے خفگی سے پوچھا تھا۔ نہیں پابندی نہیں، مگر تمہیں نہیں لگتا تم موٹی ہو جاؤ گی؟ عباس نے جلدی سے پوچھا تھا۔ اب اگر موٹی ہو بھی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی میری شادی تو ہو رہی ہے، پری نے شانے اچکاتے کہا تھا۔ عباس نے اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھتا ہی گیا تھا۔ اس کے پاس ہر چیز کا جواب تھا۔ دے دیا آرڈر؟ حیدر نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں دے دیا ہے، عباس نے جواب دیا۔ میرے لیے کیا منگوایا؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں بہن بھائی کو کھانے کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ عباس نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ نہیں لالا، ہمیں تو نہیں آتا، حیدر نے سنجیدگی سے کہا تو منتہا اور پری دونوں کا قہقہہ گونجا تھا۔ تھوڑی اور مستی کرتے ہوئے وہ لوگ 5 بجے گھر میں آئے تھے اور اب بہاری بیگم اور گل رخ چاروں کو لائن میں کھڑا کیے ان کی عزت افزائی کر رہی تھی۔
اور وہ چاروں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ ہم لیٹ اس لیے ہوئے۔ واؤ یار، یہ تو بہت خوبصورت ہے، نیکلس کو دیکھتے ہی پری نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ ماننا پڑے گا، ہمارے بھائیوں کی پسند بہت اچھی ہے، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات تو یہ، ورنہ اچھے کپڑے دکاندار ہمیں بھی نہ دکھاتا، منتہا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم اب کیا کرو گی؟ پری نے ستائشی انداز میں پوچھا۔ کیا کروں گی مطلب؟ منتہا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ارے بھابھی نے تمہاری دوستی دوبارہ مانگنی ہے نا، تو اس بار میں کیا خیال ہے؟ پری نے جلدی سے پوچھا تھا۔ منتہا کچھ پل خاموش ہوئی تھی۔ حیدر میری خاموشی کو بھی سمجھ جاتا ہے، اس نے میرے دور ہونے کی وجہ بھی محسوس کر لی تھی۔ باقی مردوں جیسا روپ جھاڑنے والا نہیں ہے، خیال رکھنے والا ہے، اس لیے میں یہ نیکلس پہن رہی ہوں۔ منتہا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نیکلس پہن لیا تھا، وہ اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے، پری نے مسکرا کر کہا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں مجھے بار بار لالا کہنے کی؟ عباس کمرے میں چلتا اس سے غصے سے پوچھا تھا۔ میرا لالا کہنا دکھ رہا ہے اور اپنی بیگم کا نہیں، حیدر نے معصوم سی شکل بناتے پوچھا تھا۔ اسے ابھی علم نہیں اس لیے وہ کہہ رہی تھی، مگر تم تو جانتے ہو نا وہ میری بیوی بننے والی ہے۔ عباس نے اسے مکہ دکھاتے پہنچا تھا۔ اچھا اب بہت ہو گیا مجھ پر تشدد، اب بتاؤ نا منتہا میرا دیا ہوا تحفہ پہنے گیا نہیں؟ حیدر نے جلدی ساری بات اپنے اوپر کر لی تھی۔ منحوس مطلبی انسان، اللہ کرے وہ پہنے ہی نہیں، عباس نے کڑتے ہوئے کہا تھا۔ شرم نہیں آ رہی بھائی کو بد دعا دیتے ہوئے؟ حیدر نے منہ بناتے کہا تھا۔ دفع ہو جائے ایسا بھائی، نہ اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ عباس کی بات سن کر وہ کمرے سے جانے لگا تھا۔ عباس کو لگا وہ اس سے ناراض ہو کر گیا ہے۔ کہاں جا رہے ہو اب؟ عباس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دشمن کے پاس، تمہاری یہ دعا کو غلط ثابت کرنے۔ حیدر کی بات پر وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ حیدر فوراً بہار بیگم کے پیچھے چھپا تھا۔ مورے دیکھے اسے میرے سارے میں نہیں لائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، عباس نے اپنی ماں کو دیکھ کے منہ بناتے کہا تھا۔ تیمی اس سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے، حیدر نے چھپتے ہی کہا تھا۔ وہ دونوں بھی کمرے کی بیلکنی سے صحن کا منظر دیکھنے لگی تھی۔ ہاں ہاں، پری اور منتہا دونوں ہنس رہی تھی۔ ارے تم دونوں کیا آپ چھوٹے بچے ہو جو اس طرح لڑ رہی ہو؟ بہار بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ مورے مجھے یہ تنگ کر رہا ہے بہت، عباس نے خفگی سے کہا تھا۔ ہاں ہاں، حرکتیں خود کی خراب ہے اور تنگ میں کر رہا ہوں، واہ جی واہ، اس نے معصوم سی شکل بنانے کہا تھا۔ بس بہت ہو گیا سمجھے دونوں؟ بہار بیگم اب چیخ رہی تھی۔ عباس 2 قدم پیچھے ہو مجھ سے۔ بہار بیگم کی بات سن کر وہ 2 قدم دور ہو گیا تھا ان سے۔ حیدر سیدھا باہر بھاگ جانا، بہار بیگم کے کہتے ہی وہ فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ آئی لو یو تیمی، حیدر نے بھاگتے ہوئے کہا تھا۔ موری نا انصافی ہے، عباس خفگی سے کہتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ ہم نہ شادی کے بعد چاروں ایسے ہی گھومنے جایا کریں گے، منتہا نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ میں کون سا تم لوگوں کے ساتھ ہوں گی یہاں؟ پری فوراً اداس ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ تو عباس لالا کی بیوی ہی جایا کرے گی۔ وہ پل میں اداس ہو گئی تھی، اسے گھر سے جانے کا سوچتے ہی اس کا دل خراب ہو جاتا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، وہ دونوں ڈنر کے بعد سیدھا اوپر آ گئی تھی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ منتہا نے اس کی خاموشی کو دیکھتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، چند پل خاموشی سے بعد اس نے کہا تھا۔ جھوٹ، منتہا نے جلدی سے کہا۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر وہ دوبارہ خاموش ہو گئی۔ یار، اس نے دھیرے سے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ کس بات کا؟ منتہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سب کچھ بدل جانے کا، اس نے اداسی سے کہا تھا۔ کل تمہارا مائیو اور پھر مہندی اور پھر نکاح، اس نے اداسی سے کہا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی شادی ہو جائے گی، منتہا اسے خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ پی ایچ ڈی مکمل ہوگی، پھر جاب کروں گی، پھر کہیں جا کر شادی کروں گی، پری کہتے ساتھ ہلکا سا ہنسی تھی۔ مگر زندگی کو شاید میرے پلان پسند نہیں آئے۔ منتہا بھی اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ زندگی کسی کے پلان کو نہیں دیکھتی، منتہا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پری نے سر ہلایا تھا، پھر اچانک اس کی نظریں صحن پر پڑی جہاں بہار بیگم اور گلرخ بیگم ملازموں کو کل کی تیاریوں کے بارے میں ہدایت دے رہی تھی۔ حامد صاحب فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ رحمت خان حسب معمول
सब पर रोक डाल रहे थे। हैदर कहीं से आया था और फिर गुलरुख बेगम की डांट सुनकर वापस चला गया था। ये मंजर देखकर परी की आंखें नम हो गई थी। मैं इन सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी ना? मुंतहा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। परी, मुंतहा ने उसे निदामत से देखा था। पता है, जब से रिश्ता तय हुआ ना, मैं बार बार यही सोचती हूँ। उसकी आवाज़ भराने लगी थी। सुबह उठूंगी तो मोरे नजर नहीं आएंगी, बाबा डांटेंगे नहीं, लाला है गुस्सा नहीं करेंगे और तुम भी नहीं होगी। परी की बात सुनकर मुंतहा ने उसका हाथ पकड़ा था। ए पागल लड़की, ऐसा भी नहीं होता। मुंतहा ने उसे समझाना चाहा था। होता है तो बज़िद रही थी। लड़कियां शादी के बाद अपने घर से चली जाती हैं। उनकी आंख से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया था। और सच बताऊं तो मुझे यहाँ से नहीं जाना। मुझे ये घर बहुत पसंद है, ये छत, ये सहन, ये लोग। मैं कैसे छोड़ दूंगी? मुंतहा ने उसे अपने कंधे से लगाया था। तुम जहाँ जाओगी ना, फिर भी हम सब तुम्हारे ही रहेंगे। मुंतहा ने उसे बच्चों की तरह समझा रहा था। ऐसा ही होता है, सब बदल जाते हैं। परी ने फौरन इनकार करते कहा था। कुछ चीज़ें नहीं बदलती, रिश्ते नहीं बदलते। परी ने मुंतहा की बात पर आह भरी थी। काश ऐसा ही हो, तुम सही कह रही हो। परी ने मुस्कुराकर कहा था। इन्हें नहीं मालूम था कि चंद कदम नीचे सीढ़ियों पर खड़ा अब्बास उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था, मगर ध्यान बस परी पर था। अब्बास को हमेशा लगता था कि परी बस एक शोर मचाने वाली, लड़ाका और बातनी लड़की है, मगर आज वो पहली बार उसे एक बेटी के रूप में देख रहा था, जिसे अपने घर से दूर जाने से डर लगता है, जो अपने घर वालों से बेहद मोहब्बत करती है, और जो सिर्फ इसलिए शादी पर राज़ी हो गई थी क्योंकि उसके बाबा ने कहा था। अब्बास के लबों पर बेख्तियार ही मुस्कुराहट आ गई थी। बेवकूफ़ लड़की, उसने आहिस्ता से सर हिलाया था। तुम्हें इस घर से कोई जुदा नहीं कर सकता क्योंकि तुम इसी घर की होने वाली हो, अब्बास ने खुशी से सोचा था। सुबह खान हाउस में मामूल से कहीं ज़्यादा रौनक थी। फजर के बाद ही ख़वातीन जाग गई थीं। सहन में रंग बिरंगी चादरें बिछाई जा रही थीं। फूलों की टोकरियां एक तरफ रखी थी, जबकि किचन में नाश्ते के साथ साथ मायों की तैयारी भी ज़ोरों शोर से जारी थी। और इन सारे हंगामे के बीच परी अपने कमरे में रज़ाई ओढ़े सो रही थी। परी, गुलरुख बेगम की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। रज़ाई के अंदर हल्की सी हरकत हुई थी। परीशे, इस बार आवाज़ ज़रा ऊंची थी। मम्मा 5 मिनट, उसकी सुस्ती भरी आवाज़ आई थी। 5 मिनट नहीं, आज तुम्हारी मायो है, गुलरुख बेगम ने सख्ती से कहा था। ये सुनते ही परी ने झटके से आंखें खोली। क्या आज? उसने मुंह बनाते कहा था। गुलरुख बेगम ने दोनों हाथ कमर के पीछे किए उसे गौर से देखा था। नहीं, अगले साल है, उन्होंने गुस्से से कहा। तो परी मुस्कुराई थी। ओह, ऐसा है, वो कहते साथ वापस लेटने लगी थी। ओ की बच्ची, जल्दी तैयार हो और नीचे आओ। 2 घंटे बाद पूरा सहन ख़वातीन से भर चुका था। हंसी मजाक, ढोलकी और गाने की आवाज़ें फैली हुई थीं। परी के ज़बरदस्ती पीले रंग के जोड़े में तैयार करके एक सजी चौकी पर बिठा दिया गया था और वो मुंह फुलाए बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुर्बानी के लिए बिठाया गया हो, उसने मुंतहा के कान में सरगोशी की थी। मुंतहा बमुश्किल हंसी रोक पाई थी। चुप करो, सब सुन लेंगे। मुंतहा ने उसे डपटा था। सुन लें, परी ने मुंह बनाते कहा था। कोई तो मेरी तकलीफ समझे। इसी वक्त बहार बेगम हल्दी का प्याले लेकर आगे बढ़ी। लो जी, रस्म शुरू करें। 1 मिनट, परी ने फौरन हाथ उठाया था। सब रुक गए थे। अगर मैं भाग जाऊं तो? चंद लम्हे खामोश रही, फिर पूरा सहन क़हक़हों से गूंज उठा। भागने की कोशिश की तो पकड़कर वापस ले आएंगे। रहमत खान ने दूर मुस्कुराते हुए कहा था। जीत आए अब्बू, उसने मुस्कुरा कर कहा। प्लान फेल हो गया। फिर धीरे से मुंतहा के कान में सरगोशी की। मुंतहा इसकी हरकतों पर हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। पहले रस्म बहार बेगम ने की, फिर गुलरुख बेगम ने, फिर एक एक करके सारी ख़वातीन आने लगी। सब दुआएं भी दे रही थीं। यार, ये कब ख़त्म होगा? परी ने आहिस्ता से पूछा था। अभी तो शुरू हुआ है, मुंतहा ने मासूमियत से जवाब दिया। या अल्लाह, परी ने मुंह बनाते कहा। दूसरी तरफ अब्बास और हैदर ऊपर वाली बालकनी में खड़े ये सब देख रहे थे। मुझे लगता है परी अभी रोना शुरू करेगी, हैदर ने हंसते हुए कहा था। अब्बास ने उसकी बात पर नीचे देखा था।
پری منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک خالہ جان نے اس کے پورے گال پر ہلدی مل دی تھی۔ ہائے! پری تقریباً چیخی تھی۔ اتنی بھی مت لگائیں، اس نے منہ بناتے کہا تھا اور عباس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ بیوقوف! اس نے دھیرے سے کہا۔ او ہو! حیدر نے اس کی نظریں اس پر محسوس کرتے کہا تھا۔ کیا؟ عباس نے گھور کر دیکھا تھا۔ کچھ نہیں۔ حیدر نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ تھوڑی دیر بعد ڈھولکی شروع ہو گئی تھی۔ سب خواتین گانے گا رہی تھی۔ تبھی کسی نے پری کے ہاتھ میں زبردستی ڈھولکی تھمائی تھی۔ میں نہیں بجاؤں گی، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ کیوں؟ اس لڑکی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں دلہن ہوں، پری نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا تھا، اور دلہنوں کو عزت دی جاتی ہے۔ پری نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کون سی عزت چاہیے؟ منتہا نے فوراً کہا۔ کم از کم یہ ہلدی مزید نہ لگائے۔ اس نے مظلوم سی شکل بنائی تھی۔ ویسی ایک بات ہے، پری کچھ سوچ کر مسکرائی تھی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جس سے میری شادی ہو رہی ہے نا، وہ رکھی تھی۔ اللہ اسے بہت صبر عطا کرے۔ اس کی بات سن کر سب ہنسنے لگے تھے۔ بالکنی میں کھڑا عباس بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکا تھا۔ یہ دعا تو مجھے ہی چاہیے تھی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ نیچے ہلدی کا فنکشن زور و شور سے ہو رہا تھا۔ پری پوری مگن تھی اور اوپر کھڑا عباس دل سے اس مایوں کی تقریب سے لطف اندوز ہو رہا تھا، کیونکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس سے احساس ہو رہا تھا کہ چند دن بعد یہ شور مچانے والی لڑکی سے وہ اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی خوشی بھی بننے والی ہے۔ مایوں کی رسم ہوتے ہی شام ڈھلنے لگی تھی۔ پورا گھر دن بھر کے شور شرابے کے بعد کچھ دیر سکون ہو گیا تھا۔ خواتین اپنے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، جبکہ مرد حضرات لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ منتہا اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے بال کھول رہی تھی۔ دن بھر کی مصروفیت نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ ٹھک ٹھک۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے حیدر کھڑا تھا۔ منتہا چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ منگنی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اس کے سامنے آتے ہی گھبرا جاتی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ حیدر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ جی۔ سائڈ ہوتے وہ آہستہ سے بولی تھی۔ حیدر ادھر آیا۔ وہ چند قدم دور رک گیا۔ ویسے تو میں صرف ایک ضروری کام سے آیا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا تھا، مگر اب لگ رہا ہے وہ کام بھول گیا ہوں۔ اس نے منتہا کو دیکھ کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں؟ منتہا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، حیدر فوراً بولا، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اب کی بار منتہا واقعی ہنس پڑی تھی۔ کمرے کا ماحول قدرے ہلکا ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حیدر کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اس چھوٹے ڈبے پر گئی جس میں وہ نیکلس تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ تم نے ابھی تک نہیں کھولا؟ حیدر نے آہستہ سے نیکلس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کھولا تھا، منتہا نے جلدی سے کہا۔ پھر؟ حیدر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ اتنا خوبصورت ہے، اگر آج پہنتی تو خراب ہو جاتا۔ منتہا نے جلدی سے کہا۔ اچھا صحیح۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حیدر نے کہا، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، منتہا نے گہرا سانس لیتے کہا۔ مجھ سے؟ حیدر چونکا تھا۔ نہیں، شادی سے۔ منتہا نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ بچپن سے میں نے بہت سی شادیاں دیکھی ہیں، کچھ اچھی تھی اور کچھ ایسی جن میں لڑکیوں کی زندگی بدل گئی ہے، ان کی مرضی ختم ہو گئی، ان کے خواب ختم ہو گئے۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بھرنے لگی تھی۔ پھر ہماری منگنی ہو گئی اور میں ڈر گئی، اس لیے میں نے آپ سے فاصلہ کر لیا، کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں عادت ڈالوں تو پھر سب بدل گیا تو۔ اس کی بات سنتی حیدر خاموشی سے اسے دیکھ گیا تھا۔ کمرے میں چند پل مکمل خاموشی تھی۔ منتہا، پھر حیدر نے دھیرے سے کہا، میری طرف دیکھو۔ منتہا نے نظریں اس کی طرف اٹھائی تھی۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی؟ منتہا اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ حیدر کی بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں، میں بھی پہلی بار شادی کر رہا ہوں نا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ بے اختیار مسکرانے لگی تھی۔ میں بھی نہیں جانتا کہ سب کچھ پرفیکٹ ہوگا یا نہیں، مگر ایک بات جانتا ہوں۔ وہ پورا سنجیدہ تھا۔ میں کبھی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ منتہا اسے خاموشی سے دیکھتی رہی تھی۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھنا، جاب کرنا چاہو وہ بھی کرو،
مزید پڑھنا چاہو کرو، گھومنا چاہو گھومو۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا، بس کبھی کبھار اس غریب شوہر کو بھی یاد کر لیا کرنا۔ اس کی بات پر منتہا بس ہنستی تھی۔ ہم دوست تھے نا؟ حیدر نے بے اختیار سوال کیا تھا۔ جی، منتہا نے مسکرا کر کہا تھا۔ تو پھر دوبارہ دوست بن جاتے ہیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ منتہا چند لمحے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ دوست، منتہا نے مسکرا کر کہا تھا۔ الحمدللہ، حیدر مسکرایا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ شادی سے پہلے بیوی کے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی بات پر منتہا شرما گئی تھی۔ حیدر، وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی آواز سنائی تھی۔ اس کی آواز پر وہ مڑا تھا۔ شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا، پھر ڈبہ کھولا، نیکلس نکالا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پہن لیا تھا۔ حیدر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ماشاءاللہ، پھر بے اختیار کہا۔ وہ شرما کر سر جھکا گئی تھی۔ حیدر خوش ہوا تھا کیونکہ منتہا نے آج صرف ایک نیکلس قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس رشتے کو بھی، اور اس کے رشتے کو شروعات کی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ خان ہاؤس میں دن بھر کی ہلچل کے بعد خاموشی چھا چکی تھی۔ صرف چند کمروں کی روشنیاں جل رہی تھیں، باقی سب سو چکے تھے۔ عباس اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ کئی ضروری فائلیں اس کی توجہ مانگ رہی تھیں، مگر پچھلے 15 منٹ سے وہ ابھی بھی لائن نہیں پڑھ سک رہا تھا۔ آخر کار اسے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کیا مصیبت ہے، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ صحن میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہاں ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی، مگر اب ہر طرف سکون تھا۔ اس نے بے اختیار نظریں اس بیلکنی کی طرف اٹھائی جہاں اکثر پری کھڑی ہو کر سب کو تنگ کیا کرتی تھی۔ آج وہ جگہ خالی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے وہ خالی جگہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ فضول بات مت سوچو، عباس نے فوراً جھٹکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں صبح والا منظر آ گیا تھا۔ پری کا ہلدی لگنے پر منہ بنانا، سب سے لڑنا، اور پھر یہ کہنا کہ جس سے میری شادی ہو رہی نا، اللہ اسے بہت زیادہ صبر عطا کرے۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ بات غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ عباس نے دھیرے سے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تھا۔ حیدر بغیر اجازت ہی اندر آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا تم جاگ رہے ہوگے، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں دروازہ کھٹکھٹانا نہیں آتا؟ عباس نے خفگی سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، حیدر آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں خاندان کا فرد ہوں اور خاندان والے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے، حیدر نے ڈٹائی سے کہا تھا۔ عباس نے ایک تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کے منہ پر لگا۔ بدتمیز انسان، ساتھ ایک تبصرہ دیا۔ حیدر ہنس پڑا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اتنی رات کو کیوں جاگ رہے ہو؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کام کرا تھا، عباس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ جھوٹ، حیدر نے فوراً منہ بناتے کہا تھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ عباس نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ ایسے ہی، کہتے ساتھ اس نے بیڈ سائڈ کا البم اٹھایا تھا۔ یہ واپس مجھے دو، عباس نے جلدی سے کہا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ فریم میں کئی سال پرانی تصویر تھی، عید کے دن کی۔ چھوٹی سی پری نئی فراک پہنے رو رہی تھی کیونکہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے برابر میں عباس خفگی سے کیمرے میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر اب تک سنبھالی ہوئی ہے؟ حیدر نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ پرانی ہے، عباس نے فوراً سے فریم اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ جھوٹ نمبر 2، حیدر نے مسکرا کر کہا۔ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے یہ تصویر تمہارے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ محبت ہو گئی ہے کیا پری سے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، عباس نے دھیرے سے کہا۔ حیدر چونکا تھا کیونکہ عباس خان کا پتہ نہیں کہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہر وقت بولتی رہتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں الجھی رہتی ہے، اور ہر وقت غصہ دلاتی رہتی ہے، وہ ٹران سے کہہ رہا تھا۔ حیدر اس کی بات پر سر ہلا رہا تھا۔ اسے ہی محبت کہتے ہیں لالا، حیدر نے اسے چھیڑا تھا، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ باہر بھاگا تھا۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ خان ہاؤس جو پہلے کئی دنوں سے ہنسی مذاق، مہندی مایوں اور مہمانوں کے شور سے گونج رہا تھا، آج کسی عجیب جذباتی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچن میں ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے جاگ رہے تھے۔ لان میں سجاوٹ کرنے والے آخر کام مکمل کر رہے تھے، اور ان سب کے درمیان پری اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ آج پہلی بار وہ غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ اس کی نظریں صحن پر جمی تھیں جہاں وہ بچپن سے کھیلتی آئی تھی۔ تب ایک گل روگ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں دلہن کا لہنگا تھا۔
ہلکے آسمانی رنگ کا وہی لہنگا جو عباس اور حیدر نے پسند کیا تھا۔ پریشے، انہوں نے نرمی سے پکارا۔ گلرخ بیگم کو دیکھتے ہی وہ رونے لگ گئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ گلرخ بیگم حیران ہوئی تھی، بس اتنا سنا کہ پری لپک کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور پھر خود کو روک نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مما، اس کی آواز بری طرح بھرائی ہوئی تھی، میں نہیں جانا چاہتی۔ گلرخ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا تھا۔ انہوں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ پاگل لڑکی، ہر بیٹی ایک دن اپنے گھر جاتی ہے، انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ مگر مجھے نہیں جانا، پری بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، بابا کے پاس، تائی امی کے پاس، منتہا کے پاس۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ گلرخ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، انہوں نے دھیرے سے اسے سمجھایا تھا۔ رشتے ختم نہیں ہوتے، بس ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ پری نے ان کے بعد سمجھتے سر ہلایا تھا، مگر دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد گلرخ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ان کا بڑا دل تھا کہ وہ اسے بتا دیتی کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، ساری زندگی ان کے ساتھ رہے گی، مگر وہ عباس کے ساتھ غلط بیانی نہیں کر سکتی تھی۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، اور اب رونا نہیں ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا۔ پری نے ان کی بات سن کر ہلکا سا ہنسی تھی۔ ادھر دوسری طرف عباس کے کمرے میں بھی غیر معمولی ماحول تھا۔ حیدر تقریباً 15 منٹ سے اسے تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، حیدر نے اسے پکارا۔ عباس کو اس کا بھائی کہنا عجیب لگا تھا۔ آپ گھبرا رہے ہیں؟ عباس نے فوراً اس کی طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا حیدر، بھائی ہیں آپ؟ عباس نے خفگی سے پوچھا۔ حیدر ہنس دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، میں کیوں گھبراؤں گا؟ عباس نے جلدی سے کہا تھا۔ اچھا، وہ تم نے آج 5 منٹ میں 3 بار گھڑی دیکھ چکے ہو؟ عباس نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ بول ایسے رہی ہو جیسے تمہیں گھبراہٹ نہیں ہو رہی۔ عباس نے فوراً سے کہا تھا۔ نہیں، تھوڑی بھی نہیں۔ حیدر نے مسکرا کر کہا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ عباس نے مسرور سے انداز میں جواب دیا تھا۔ اگر پری کو حقیقت کے بعد غصہ آ گیا تو؟ حیدر کی بات سن کر وہ چند پل چپ ہوا تھا، پھر دھیرے سے بولا۔ غصہ تو آئے گا اسے بہت زیادہ، مگر میں منا لوں گا۔ عباس نے اسے مطمئن انداز میں کہا تھا۔ کیسے؟ حیدر نے ستائشی انداز میں کہا۔ یہ ابھی نہیں سوچا۔ اس جواب پر دونوں ہنس پڑے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور احمد خان اندر آئے تھے۔ تیار ہو گئے؟ مسکرا کر پوچھا۔ جی، دونوں نے ساتھ جواب دیا۔ آج تم دونوں کی زندگی کا اہم دن ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ بیوی صرف رشتہ نہیں ہوتی، ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور عزت بھی، ساتھ سکون بھی۔ وہ دونوں کو سمجھا رہے تھے۔ تم دونوں اپنی بیویوں کا خیال رکھنا۔ پھر بڑی محبت سے دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ انشاءاللہ، دونوں نے ساتھ جواب دیا تھا۔ ادھر دلہن کے کمرے پری اور منتہا مکمل تیار ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں ہی بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پری کو دیکھ کر منتہا نے خوشی سے کہا۔ تم بھی بہت حسین اور جمیل لگ رہی ہو میری جان، پری نے بھی ستائشی انداز میں کہا تھا۔ ڈری ہوئی ہو؟ منتہا نے پوچھا۔ بہت، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم میرا شوہر کون ہے۔ سب نے قسم کھائی ہوئی ہے مجھے نہ بتانے کی۔ پریشے کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ سفید اور سنہری سجاوٹ کے درمیان ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ مردوں کی طرف قاضی صاحب بیٹھ چکے تھے، جبکہ خواتین کی طرف الگ انتظام تھا۔ عباس آج پہلی بار معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ سیاہ شیروانی ملبوس وہ سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ دلہنوں کے کمرے میں پری مسلسل بے چین تھی۔ یار، کوئی مجھے بتا دو لڑکا کون ہے؟ اس نے تقریباً 10ویں بار پوچھ لیا تھا۔ اب تو چند منٹ ہی رہ گئے، صبر رکھ لو، منتہا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، پری نے فوراً سے کہا۔ میں چند منٹ بعد کسی اجنبی کی بیوی بن جاؤں گی، اس نے اداسی سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر گلرخ بیگم نے دوسری جانب منہ کر کے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ تبھی قاضی صاحب کی معاون خاتون نکاح نامہ لے کر اندر آئی تھی۔ دلہن کا نام؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ پری حامد خان، گلرخ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ یہاں دستخط کریں۔ وہ ابھی سائن کر ہی رہی تھی جب اس کی نظر نام پر گئی تھی اور چند لمحوں کے لیے وہ ساکت ہوئی تھی۔ عباس خان بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ پری نے حیرت سے نظریں اٹھائی تھیں۔ گلرخ بیگم نے سر کو خم کیا تھا۔ منتہا کا قہقہہ گونجا تھا۔ آپ سب کو پتا تھا اور مجھے نہیں بتایا؟ اس کا اشارہ صاف گلرخ بیگم، بہار بیگم اور منتہا کی جانب تھا۔ سرپرائز تھا، حامد صاحب نے ہنسی دباتے کہا تھا۔ بابا، پری نے بے یقینی سے کہا تھا۔ میری شادی عباس لالا سے ہوئی ہے، اس نے حیرت سے کہا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں خود ہی کہیں باتیں گھوم رہی تھی۔
بیوی آ کر آپ کو سیدھا کرے گی۔ عباس لالا کی بیوی۔ یا اللہ، تو مطلب وہ ہر وقت اپنے ہی ہونے والے شوہر کو کوستی رہتی تھی۔ دوسری طرف منتہا نے بھی پیپرز پر سائن کیا تو وہ ہنس رہی تھی۔ تمہیں پتہ تھا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، منتہا نے مسکرا کر کہا۔ میں تم سے بات نہیں کروں گی، پری نے ناراضگی سے کہا۔ یہ بات تم پچھلے 10 سال سے ناراض ہونے کے بعد کہتی ہو، منتہا نے سکون سے کہا تھا۔ ادھر مردوں میں اب نکاح نامہ پڑھا جا رہا تھا۔ اب جو پری خان ولد خان سے نکاح قبول ہے۔ عباس کے لب پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہر بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ کافی خوش لگ رہے ہو، حیدر نے اسے کوہنی مارتے کہا تھا۔ عباس نے اسے فوراً جواباً گھورا تھا۔ پھر قاضی صاحب کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ آپ کو منتہا خان ولد رحمت خان سے نکاح قبول ہے؟ حیدر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کی انگلیاں نیکلس پر تھی، وہ خوش تھی آج بہت۔ چند لمحوں بعد دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے تھے، سب نے آمین کہا اور یہ دو نکاح اچانک ایک ساتھ مکمل ہو گئے تھے۔ جبکہ پری کمرے میں ایک ہی بات دہرا رہی تھی، عباس لالا، یا اللہ میری شادی عباس لالا سے ہو گئی ہے۔ نکاح کو 2 دن گزر چکے تھے اور پری ابھی فل عباس سے مکمل طور پر ناراض تھی۔ اس کی وجہ شادی نہیں رہی، بلکہ یہ کہ پورے خاندان نے مل کر اسے بیوقوف بنایا تھا، اور سب سے بڑا مجرم عباس خان تھا جس سے اسے بھنک بھی پڑے نہیں دی تھی۔ تو تم یہاں چھپی ہو؟ عباس اسے ڈھونڈتا اوپر آیا تھا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی رخ دوسری طرف کر چکی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی، پری نے فوراً سے کہا تھا۔ عباس اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا گیا تھا۔ یہ بات تم پچھلے 48 گھنٹوں میں تقریباً 17 بار کہہ چکی ہو، عباس نے اسے منہ بناتے کہا تھا، اور آپ 17 بار مجھے تنگ کر چکے ہیں، پری نے فوراً جواب دیا۔ عباس ہنس دیا تھا۔ تم واقعی مجھ سے ناراض ہو؟ عباس نے سوال کیا تھا۔ جی نہیں، پری نے فوراً کہا۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ میری شادی ایسے انسان سے ہوئی ہے جس نے پورے خاندان کے ساتھ مل کر مجھے بیوقوف بنایا۔ عباس نے گردن جھکا کر ہنسی چھپائی تھی۔ سرپرائز تھا، عباس نے معصوم سے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ سرپرائز نہیں تھا، پری فوراً مڑی تھی۔ یہ دھوکہ تھا۔ اچھا؟ اس کی بات پر عباس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو سزا کیا ہوگی پھر؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ 1 مہینہ میری ہر بات مانیں گے، وہ جلدی سے بولی۔ مجھے منظور نہیں، عباس فوراً بولا۔ 2 مہینے، وہ اب ضد پر آ گئی تھی۔ بالکل نامنظور، عباس اپنی بات پر قائم رہا تھا۔ 3 مہینے، اس کی بات پر عباس مسکرایا تھا۔ پری، تم کاروبار کے معاملے میں بہت بری ہو۔ پری اس کی بات پر واپس ناراض ہوئی تھی۔ میں ساری زندگی تمہاری بات مانوں گا۔ عباس کی اگلی بات پر پریشی نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں پری، میں ساری زندگی تمہاری بات مانوں گا، تم میرا کل اثاثہ ہو۔ عباس کی بات پر وہ مسکراتی تھی۔ بس ایک بات بتاؤں، تم نکاح والے دن رو کیوں رہی تھی؟ اس نے اسے گلرخ بیگم کے ساتھ روتے دیکھا تھا۔ کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ مجھے مورے، بابا، تائی ابو، تائی امی سب کی یاد آتی۔ عباس اسے سنتا کیا تھا۔ وہ اتنے دن بعد پھر سے بول رہی تھی۔ اور جب پتہ چلا کہ میری شادی آپ سے ہو رہی ہے تو وہ رکی تھی۔ تو عباس نے پوچھا۔ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، خوش ہوں یا غصہ؟ عباس اس کی بات پر بے اختیار ہنسا تھا۔ ہنسی نہیں، پری نے اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ پھر تو تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، دیکھو تم کہیں نہیں گئی، یہیں ہو سب کے پاس، عباس نے اس کو مسکرا کر کہا تھا۔ ابھی پری جواب دیتی کہ حیدر کی آواز آئی تھی۔ اور یہ دونوں میاں بیوی، پری اور عباس نے نیچے دیکھا۔ جلدی نیچے آؤ، حیدر نے ہاتھ ہلاتے کہا تھا۔ کیوں؟ پری نے پوچھا تھا۔ آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، منتہا فوراً بولی، اور اگر 5 منٹ میں نہیں آئے تو تم دونوں گھر چھوڑ جائیں گے۔ آئس کریم؟ پری چہکی تھی جبکہ عباس نے ماتھا چھوا تھا۔ ابھی تو جذباتی گفتگو چل رہی تھی۔ اس نے پری کو دیکھتے کہا تھا۔ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، آئس کریم پہلے، پری نے فوراً کہا تھا۔ عباس نے ہر بات پر بے اختیار ہنسا، پھر دونوں ساتھ نیچے آئے تھے۔ پری کو یہ فرق نظر آ گیا تھا کہ اس کی زندگی میں سب ویسا ہی ہے، بس عباس کی ذمہ داری اب اس کی تھی جس کو وہ بہت اچھے سے سنبھال رہی تھی، اور عباس خوش تھا کیونکہ جس سے محبت کی تھی وہ اسے مل گئی تھی۔